لاہور رنگ کی خصوصی رمضان رنگ ٹرانسمیشن میں جو کہ سحر کے حوالے سے اس وقت ہے، ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم اپنے پینل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حقیقی طور پر بندگی ہے کیا، بندگی کے تقاضے کیا ہیں۔ مالک کائنات جس نے مجھے، آپ کو اور پوری انسانیت کو پیدا کیا، بنیادی طور پر وہ تقاضا کیا کرتا ہے، کس طرح کا انسان وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور کس طریقے کے پیمانے ہمارے لیے بنائے گئے ہیں جن پر بہرحال ہمیں جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، اور تولنے کے بعد ہمارا حساب کتاب کیا جائے گا اور ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق منزل ملے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کیا ہے حسان احمد حمدانی صاحب نے۔ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور خواہش ہوگی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں اور محبت سمیٹیں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، راستہ دیکھتی ہے
مسجد اقصی تیرا کچھ نہیں مانگتا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور حمدانی صاحب آج اس محفل میں موجود ہیں، آپ یقین مانیں کہ ان کے آمد کا، ان کے آنے کا اتنی شدت سے مجھے انتظار تھا۔ حمدانی خاندان کے چشم و چراغ ہیں یہ، اور نعت کی دنیا میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، دیوانے تو ہم سبھی ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، ایک خاص نعمت ہوتی ہے کہ آپ کو پھر ہمت ملتی ہے، آپ کو یہ اعزاز ملتا ہے، آپ کو یہ توفیق دیتے ہیں اللہ پاک کہ ان کے محبوب کی خدمت میں یہ گلہائے نذرانہ آپ پیش کریں، عقیدت کا اظہار کریں۔ واقعی جو نعت خواں ہوتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہوتا ہے۔ ویسے ہم آقا کی یہ جو محفل سجائے بیٹھے ہیں، یہ جو محفل ہے نہ صرف شعور کی محفل ہے بلکہ سرور کی بھی محفل ہے۔ ہم سرور حاصل کرتے ہیں کیونکہ آقا
آقا سے ہم سب عشق کرتے ہیں، اور یہ جو عشق ہے اس کی علامت ہے کہ آج یہاں پر ہمدانی صاحب اس خوبصورت محفل میں اس کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے بہت موجود ہے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اتنا خوبصورت کلام اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کے رائے بہت محبت کے ساتھ پڑھا ہے، بالکل گم ہو کر محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ہمدانی صاحب یہاں پر ہمارے درمیان موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے. اللہم زد فزد. دل سے جو بات نکلتی موضوع کی طرف آتے ہیں. مدنی صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ ابھی یہ جو سچویشن چل رہی ہے کرونا کے حوالے سے، اس میں خصوصی طور پر کرونا کی سچویشن میں ہمارے آداب بندگی جو ہے اس میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے اور کن کن چیزوں کو ہمیں فوری ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری جو میرے چنوں کی بنتی ہے نا، جو میرے نوجوان یوتھ ہے، یہ اس وہم میں مبتلا ہو گئے کہ یوتھ جو ہے قوت مدافعت رکھتی ہے. بھئی یہ حماقت کی بات ہے. بیماری کے آگے کوئی قوت مدافعت نہیں رکھتا. اس سے بچنا چاہیے، اس کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے اور میرے محبوب کے بھی جد امجد ہے. اللہ سے مانگا ہے میرے محبوب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اب ہماری یہ یوتھ ہے، یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو 50 سے اوپر ہے نا ان کو خطرہ ہے. میں ان کو بولتا ہوں خدا کے لیے آپ جو گھروں میں رہیں تو سیف ہیں. آپ جب باہر جاتے ہیں تو آپ کے گھر والے بھی سیف نہیں رہیں گے. آپ کو اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو یہ جو ڈاکٹروں نے اصول بنائے ہیں نا کرونا سے بچنے کے لیے، ہمیں اس کو کاپی کرنا چاہیے. جو ہمارے سماجی فاصلے اور احتیاطی تدابیر، ان پہ ہمیں مسجد پہ بھی عمل کرنا چاہیے، مدرسے میں بھی اور اسکول میں بھی، کالج میں بھی، ہر جگہ پہ ہمیں اس دور میں کرونا جو وبا چلی ہے، یہ وائرس ہے، اس پہ ہمیں سب سے زیادہ فوکس ڈاکٹر حضرات کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے زندگیاں لگا دیں. اور آج میں رمضان رنگ میں کہتا ہوں آئی سلوٹ یو، آئی لائک یو پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، ڈاکٹر حضرات، ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ اس مشکل وقت میں اپنی زندگیاں داؤں پہ لگا کر، ہتھیلی پہ رکھ کر، فرنٹ پہ جو آرمی کے ڈاکٹر ہیں اور ہماری محکمہ صحت جو ہیلتھ کے، یہ انہوں نے قربانی دی ہے اور فرنٹ پہ کرونا جو وائرس چلا ہے اس پہ جو فرنٹ پہ آ کے مقابلہ کیا ہے، اور یہ بیماری الوداع ہونے کو ہے اور انشاءاللہ یہ جائے گی. میں اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس بیماری کے دور میں آپ نے کسی کے اصول کو فالو نہیں کرنا. ڈاکٹر حضرات کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں ان کی احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، فالو کریں. اور اپنے علامہ صاحب جو فیکٹ ہے وہ یہ کہ کرونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہیں سے بھی جنم لے سکتی ہے. اس نے گھر کے باہر سے ہی آنا ہے، گھر میں موجود نہیں ہے. مطلب یہ وائرس آپ اپنے اندر خود لے کے آئیں گے، اگر لے کے آئیں گے. یہ کوئی وہ بیماری نہیں ہے کہ جو خدا نخواستہ باقی بیماریوں کی طرح ہے، اور یہ اس قدر خطرناک بیماری ہے. اور صحیح بڑی اچھی بات کی علامہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا امیون سسٹم بہت اچھا ہے جی، ہم برداشت کر لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں، اس خام خیالی میں ہرگز ہمیں نہیں رہنا. مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں. مفتی صاحب، زندگی گزارنے کے اس سنہری اصول، ہم جو یہ محفل سے جائے بیٹھے ہیں، اس میں ہمیں بتائیے گا دین اسلام کے کیا تعلیمات ہے، کس طرح سے اپنی زندگی کو مزید خوبصورت ہم بنا سکتے ہیں. کوئی خصوصی پیغام بھی ضرور دیجیے گا. اپنے اندر اللہ کی بندگی، اللہ کا خوف، اور تیسری چیز انسانیت جو اللہ نے ہمیں بنا کے بھیجا وہ پیدا کر لیں، جس کا اسلام ہمیں درس دیتا ہے. انسانیت کا کس قدر، کس درجے کا درس دیا. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے نا، بیوہ، اس کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت کی باتیں نہ کرو. یتیم بچہ، اس کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کرو. کس قدر درجہ، کہیں اس کو تکلیف محسوس، اسے اپنا باپ یاد آئے گا. عید کا موقع ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف حضرت امام حسن، ایک طرف حسین، دونوں کو لے کے گھر سے نکل چکے ہیں. اجتماع موجود ہے. قاری صاحب جانتے ہیں اگر مولوی صاحب مسجد میں لیٹ ہو جائیں تو کیا ہنگامہ ہوتا ہے. اجتماع موجود ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. گھر سے نکلے نماز کے لیے، لیکن راستے میں ایک یتیم بچہ نظر آ گیا. اسے پکڑا، اپنے گھر لے آئے، حسنین کریمین کے کپڑوں میں سے کپڑے پہنائے، اپنے ساتھ لے کے گئے، ٹھیک ہے.
یعنی کس طرح انسانیت کا درس اسلام دیتا ہے. بے شک. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی یتیم کو پیار کرو نا تو ایسے ہاتھ اس کے پیچھے تک لے کے جاؤ, آگے سے شروع کرو اور پیچھے تک لے کے جاؤ, سر ماتھے پہ سے لے کر ہاں جی پیچھے تک. کیوں کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تمہیں اتنے بالوں کا ثواب عطا کر دے گا. سبحان اللہ. اور اتنے گناہ معاف سبحان کرتے ہیں. اللہ. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. احساس ماں باپ کا یعنی بوڑھوں کا احساس کس طرح کرنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ ایک نرم دل ہو اور بوڑھوں کا احساس کرے. ٹھیک ہے. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اماں جان حلیمہ سعدیہ ہیں. ٹھیک ہے. ایک بڑی خاتون آتی ہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چادر اتار کے ایسے نیچے بچھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بیٹھتے ہیں, گفتگو ہوتی ہیں, باہر وفد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وفود بیٹھے ہوئے ہیں سرکاری طور پہ جو پروٹوکول والے وفود, لیکن کسی کی پرواہ نہیں. وہ آئی ہیں, گفتگو فرمائی ہے, کوئی نہیں کہا کہ مجھے ابھی ٹائم نہیں ہے, میں لیٹ ہو رہا ہوں, میرا آفس چھوٹ رہا ہے, میرے وفود باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ماں آئی ہوئی ہیں, گفتگو کیا, تسلی سے گفتگو کیا. جب وہ جانے لگی ہیں انہیں دور تک چھوڑ کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جہاں تک نظر آتی رہی ہیں دیکھتے رہے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر پوچھا صحابہ نے, یا رسول اللہ اتنا ادب, آپ تو سید الانبیاء ہیں نا, اللہ کے ہاں آپ سے بڑھ کے کون ہے. کہا اتنا ادب, یا رسول اللہ یہ کون تھی. کہا یہ میری ماں تھی. اللہ. ٹھیک ہے. یہ وہ ماں تھی جن کا میں نے دودھ پیا. اور ہم دیکھیں اپنے گھروں میں ہمارے والدین کے ساتھ کیا رویے ہوتے ہیں. امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ایک شخص آیا, کہا امام صاحب میں نے منت مانی تھی اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا, لیکن اب وسائل نہیں ہے, اب میرے میں طاقت نہیں ہے, مال نہیں ہے, اسباب نہیں ہے, میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جاؤں. اب تو 40 دنوں میں جاتے ہیں, اب تو 40 دنوں میں جاتے ہیں, حج کر کے آ جاتے ہیں نا, یعنی عمرہ اس سے بھی کم دنوں میں کر کے آ جاتے, پہلے مہینوں لگتے تھے. ٹھیک ہے. پیدل سفر ہوتے تھے, ہاں جی, سواریاں مختلف تھیں. تو آپ نے پوچھا اچھا ایسا مسئلہ ہے, تو کہا تیری ماں زندہ ہے. کہا جی زندہ ہے. کہا اس کے قدموں کو بوسہ دے لے, کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دے لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماں کی اتنی تعظیم, ماں کی اتنی شان, اس سے بڑھ کر اور کیا اس کی مثال ملے گی. اتنے بڑے بڑے جس طرح سے آپ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں اور اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, لیکن اس ہماری خوبصورت سی محفل میں خوبصورت سا پیارا سا ننھا منا سا ہمارا مہمان بھی موجود ہے. اور ایک ماں ہو چکے میں بھی, ماؤں کے لیے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آقا کی عقیدت پیش کرنا, نعت جو ہے وہ پڑھنا اور آقا کے بارے میں یاد تازہ کرنا, کوئی بھی محفل ہو, یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. لیکن وہ مائیں, ان کے لیے اسپیشلی بڑے اعزاز کی بات ہے جو اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرتی ہیں. کل ہمارے اس محفل میں ایک چھوٹا ننا منا سا مہمان آیا تھا جس نے تلاوت قرآن پاک کیا تھا بڑے اچھے خوبصورت طریقے سے, اور آج ایک پیارا سا ننا منا سا نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہے. مجھے ایسے بچوں کو دیکھ کے بڑی انسپریشن ملتی ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے, اور دل سے دعا نکلتی ہے ان ماؤں کے لیے بھی اور ایسے بچوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ سب ماؤں کو توفیق دے. اس کے لیے یہ لفظ بھی ایڈ کر لیں گے, ننا منا بھی ہے, چنا منا بھی ہے, مکھن ملائی بھی ہے, چن بھی ہے. چلو جی, اب تو وہ زیادہ خوش ہو گیا نا اس کی اسمائل دیکھ کے. چل بسم اللہ کیجیے. محمد فہد اظہر صاحب بسم اللہ. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. بکھر جاؤں گا. آپ نے گھر
किधर जाऊंगा, इतना मानूस हूँ आका, मैं तेरे कदमों से इतना मानूस हूँ आका, मैं तेरे कदमों से तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। या रसूल अल्लाह मेरे आका, मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। आदते नात बहाना है, मेरी बख्शिश का आदते नात बहाना है, मेरी बख्शिश का, मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा, हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊं। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद फ़हद अज़हर साहब जो हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे और हमारे लहू को गरमा रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला इस मोहब्बत को भी सलामत रखे, दुआ फरमा दीजिए, क्योंकि आदाब बंदगी की जब बात करते हैं तो फिर मेरा ये ईमान है कि बंदगी के जो तकाजे हैं उनको बहैसियत इंसान, आज का इंसान शायद हमारे लिए पूरा करना बहुत मुश्किल है, तो अल्लाह की मदद बहुत ज़रूरी है। दुआ फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम। या रहमानु या सलाम या जब्बार या क़हार या काज़ियल हजात या लल मुश्किलात। अल्लाह, जब सारी कायनात के लोग जमा हों तो कोई शफात करने वाला न हो। इस बच्चे ने रुला दिया सभी को, ऐ मेरे मालिक अपने महबूब की शफात कुबरा नसीब फरमा देना। ऐ अल्लाह, ये जो पैनल बैठा हुआ है सीखने सिखाने के लिए, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है। ऐ अल्लाह, हमें अपने महबूब की वो अजीम ज़िंदगी जो अल्लाह तुमने मॉडल बनाई वो हमारी नस्लों में पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। और रमज़ान रंग के प्लेटफार्म से जो उम्मत मुसलमान को दर्स दिया जा रहा अखलाकियात का, है मेरे मालिक ये मेरे पैनल में मियाँ अरशद साहिब और मदिया अलमास साहिब और मेरे भाई शकील साहब, जितने भी मतहर साहिब और इस प्लेटफार्म के जितने चाहने वाले और इसको चलाने वाले और इसको प्लेटफार्म को हमारे तक और आप तक पहुँचाने वाले, अल्लाह सबकी नेक दिली तमन्नाएं पूरी फरमा और इस रमज़ान की बरकत से ये कोरोना वायरस वबा से निजात अता फरमा। मेरे मालिक, जितने हमारे अजीज़ व कारब दुनिया से चले गए, हमारे देखने वालों के, सुनने वालों के और हमारे पैनल वालों के और मेरे बाबा समेत, मेरे मालिक उन सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह, पूरे पाकिस्तान को
तरक्की याफ्ता बना दे, मुल्क पाकिस्तान की मुश्किलें आसान फरमा। ISI FIA IB रेंजर स्पेशल ब्रांच 1122 ट्रैफिक वार्डन अदलिया सेनेट कौमी असम्बली और जितने पाकिस्तान की बका के इदारे अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, आलमी इस्लाम की हिफाजत फरमा, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा, जहाँ जहाँ भी हमारे सुनने वाले हैं अल्लाह सब की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसके साथ ही इस ट्रांसमिशन से हमें इजाज़त दीजिए, अगर कोई गलती कोताही हमसे हो जाया करे तो हमें प्लीज़ माफ़ कर दिया कीजिए।